ہجرت مدینہ ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی چلے گئے۔ اونٹنی بھی اپنی جگہ بیٹھ گئی کہ اس نے کس صحابی کو اپنے مقام کے لیے چنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ماجرا کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادی نظر میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے ظلم سے فرار نظر آتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ ہجرت تو ظلم کے خاتمے اور دنیائے انسانیت میں عدل کا ایک نقشہ کھینچتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی باتیں اور سچا دین دے کر بھیجا، اس کے لیے اس کو ہر دین پر غالب کرے گا، وہ مشرک برا مانے۔ سورۃ فتح میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جس نے پیغمبر کو ہدایت اور سچا دین دے کر اس لیے بھیجا کہ اس کو سب غالب کر دے، اور اللہ اسلام کی سچائی کے لیے گواہی دیتا ہے۔ سورۃ صف میں ہے، وہی خدا ہے جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا، اس لیے کہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے گا، مشرک چاہے برا مانے۔ اس خوشخبری کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کسی ایسے مقام پر استقرار ضروری تھا جہاں شعائر دین کی ادائیگی اور اسلام کی تبلیغ و ارشاد پر کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے، اور جہاں اسلامی حکومت کا قیام و تشکیل ممکن ہو جو ظلم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی ضامن ہے۔ ان بلند مقاصد کے حصول کے لیے مکہ جیسی فضائیں شرک سے نکلنا ضروری تھا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے جو جگہ پسند فرمائی وہ مدینہ طیبہ تھی، جہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پہلی دولت اسلامیہ کے خاکے میں رنگ بھرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی 4 اقدام کیے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے والی اس جگہ پر تعمیر کروائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، جو بیک وقت بشریٰ فرشتوں یعنی صحابہ کرام کے لیے جہاں مرکز عبادت تھی، وہاں ساتھ ہی روحانی اور مادی علوم کے لیے عظیم یونیورسٹی بھی تھی۔ وہ مسجد جہاں داخلی اور خارجی تعلقات سکھانے والے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ تھی، وہاں فوجی اور عسکری تربیت کا ٹریننگ کالج بھی تھی۔ اس مسجد کے سامنے آج کے تمام بڑے بڑے علمی اور ثقافتی اور عسکری ادارے حقیر نظر آتے ہیں۔ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کا وہ سیلاب پھوٹا جس کے شعاعوں نے پورے عالم کو منور کر دیا۔ تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس و نفیس حصہ لیا۔ دوسرا اہم اقدام یہ فرمایا کہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے مابین رشتہ مواخاتہ یا بھائی بندی قائم کی تاکہ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ فوراً حل ہو، وہ معاشی طور پر جلد خود کفیل ہوں اور تمام افراد معاشرہ اپنے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اظہار وفاداریت کی ناقابل یقین مثالیں قائم کی، اپنے مکی مہاجر بھائی پر کل مال کا نصف نچھاور کیا اور 2 بیویوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی پیشکش کر دی، مگر مکی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کی راہ پوچھی اور محنت کی، چند ہی ماہ بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی کمائی سے شادی کی،
جیسے کہ حضرت سعد بن ربی کے الفاظ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمائے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرا مال دو حصے کر کے ایک حصہ تم لے لو، اور میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جسے تم پسند کرو ان کا نام لو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے مال اور اہل میں برکت دے۔ بازار کا پتہ پوچھ کر محنت و مشقت سے کمائی کی، سونے کی گٹھلی حق مہر کے عوض اپنی شادی کی۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم فارغ اور ابال ہو گئے، مگر حاکم ریاست مدینہ اور دولت اسلامیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم کہ وفات تک کبھی خستہ روٹی نہیں کھائی، دو دو تین تین ماہ تک گھر میں آگ تک نہیں چلی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جس کے عوض گھر والوں کے لیے کچھ جو لیے تھے۔ دولت اسلام کے قیام کی طرف پیش رفت کے طور پر تیسرا اہم سیاسی اقدام یہ فرمایا کہ اس نئے اسلامی معاشرے کی افراد اور دوسری قوموں خصوصاً یہود کے مابین معاہدہ صلح اور عدم جانبیت طے کیا، جو ایک بنیادی اور عبوری دستور کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں فوائد بے انتہا ہیں۔ اگر کوئی قوم اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کوئی قوم مدینہ پر حملہ آور ہوئی تو تمام اہل معاہدہ مل کر دفاع کریں گے۔ اس معاہدے نے جزیرہ عرب کے باسیوں کو پہلی مرتبہ سیاسی شعور، ایک دوسرے کے قانون، تحفظ اور قانون کی بالادستی سے روشناس کیا۔ اسی طرح اسلام نے مختلف اقدامات کیے جو کہ بہت بے انتہا تھے، اور مدینہ میں جانے کے بعد کیے جانے والے یہ کام تھے۔ چوتھا اہم کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی ترغیب دی، دشمن سے بوقت ضرورت دفاعی مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کی حربی فنون، تیر اندازی، شمشیر زنی اور گھڑ سواری کی طرف توجہ دلائی۔ پھر جب واقعی ان فنون ضرورت پیش آئی تو بدر اور احد اور حنین اور خیبر جیسے معرکوں سے سرخرو ہوتی ہوئی یہ چھوٹی سی مدنی ریاست نقشہ عالم کی عظیم قوت بن گئی، جس کے سامنے کیسر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیک گئے، اور مسلم اور غیر مسلم مورخین کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہجرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے فرار نہیں بلکہ ظلم کے خاتمے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ جب ظلم کی انتہا ہو جائے اور بے انتہا ظلم ہو، اور کوئی ظالم اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہ ہو اور ظلم پہ ظلم کرتا جائے، تو اس کی بہترین صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ جب وہ جگہ چھوڑ دیں گے تو آپ اپنا کام کرتے جائیں اور لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کی مدد ضرور کریں گے اگر آپ حق پر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔